السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلی آلہ واصحابہ المظہرین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ و اطرتی وقال رسول اللہ، مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، فمن رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ دل حاضر کرتے ہوئے نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ توحید کا چراغ جلایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے، کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے، امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے۔ میدان کربلا میں لٹا کر کے اپنا گھر، زوم یزیدیت کو مٹایا حسین نے۔ ہر چند بڑھ کے جام شہادت پیا مگر، ہر چند بڑھ کے جام شہادت پیا مگر، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ اپنے لہو سے گلشن اسلام سینچ کر، اپنے لہو سے گلشن اسلام سینچ کر، باغ بہشت اس کو بنایا حسین نے، باغ بہشت اس کو بنایا حسین نے۔ اور
بطور خاص یہ شعر دیکھیں: سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، آداب بندگی کے سکھایا حسین نے، آداب بندگی کے سکھایا حسین نے۔ مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے۔ دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، سر دے کے کربلا میں بتایا حسین نے، سر دے کے کربلا میں بتایا حسین نے۔ اس تصور کے ساتھ کہ نبی اہل محبت کی درود پاک اور سلام کو بنفس نفیس سماعت کرتے ہیں، محبتوں میں ڈوب کر بارگاہ رسالت وآل رسالت میں درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، محرم الحرام شریف کا یہ مبارک مہینہ رواں دواں ہے، میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ آپ اس آیت پہ مجھ سے پہلی بار کوئی تقریر سننے جا رہے ہوں۔ آپ نے تو اس آیت کی تلاوت کے بعد اتنی تقریریں سنی ہوں گی کہ آپ کو یاد بھی نہ ہوگا کہ کتنی بار سن چکے ہیں، لیکن میں اس آیت کریمہ کے تناظر میں، اس کی روشنی میں چند ضروری باتوں کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے قل، مصطفیٰ کہہ دیجئے۔ یہ قل اس بات کو خوب درشا رہا ہے، خوب دکھا رہا ہے کہ اب جو بات بھی کہی جائے گی وہ خود سے نہیں، اللہ کے حکم دینے کی وجہ سے کہی جائے گی۔ یوں تو مصطفیٰ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ وہی کہتے ہیں جو وحی آپ کی جانب ہوتی ہے، لیکن یہاں خاص حکم آپ کے لیے آیا کہ مصطفیٰ کہیے، کیا کہیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جن مشقتوں کو برداشت کر کے دین تم تک پہنچایا ہے، ان مصیبتوں پہ، ان مشقتوں پہ تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے قربا کی مودت۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اہل قرابت کی، قربا کی مودت۔ ہم سے قربا کی مودت کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس مشقت کے بدلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین اسلام کی تبلیغ میں انہیں ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ باشعور ہیں،
اچھی طرح اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ انسان کو جب تک کسی نعمت کی اہمیت کا احساس نہ ہو تب تک اس نعمت کے دینے والے کے احسان کا اسے احساس نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نعمت آپ کو ملی ہے وہ نعمت کس اہمیت کا حامل ہے، آپ کو یہ احساس اگر ہو جائے تو نعمت دینے والے کی اہمیت اور اس کے احسان کا بھی آپ کو احساس ہوگا، اور جن لوگوں کے ذریعے سے وہ نعمت آپ تک آئے گی ان لوگوں کا بھی احسان اور ان کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ کیونکہ جس مقدار کی نعمت ہوتی ہے اسی مقدار کا احسان ہوتا ہے۔ کوئی شخص 10 روپے آپ کو دے تو اس کا بھی ایک احسان ہے، لیکن اس سے زیادہ احسان اس کا ہوگا جو 10,000 دے دے، جو 50,000 دے دے اس کا اس سے زیادہ احسان، جو 1,00,000 دے دے اس کا اس سے زیادہ احسان۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ جوں نعمت کی اہمیت میں اضافہ ہوتے جاتا ہے تو نعمت دینے والے کے احسان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ہم سے قربا کی مودت کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تبلیغ اسلام میں پیش آنے والی مشقت کے بدلے میں۔ تو جب تک اسلام کی اہمیت کا ہمارے دلوں میں احساس نہ ہو اور رسول اللہ کو اس اسلام کی تبلیغ میں کن مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ مشقتوں کی داستان ہمارے سامنے نہ ہو تب تک اس کے بدلے میں قربا کی جو مودت ہم سے مانگی جا رہی ہے اس احسان کی کڑی کو ہم صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتوں کو برداشت کیا ہے وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس عظیم نعمت میں وہ اتنی مشکل مشقتیں پیش آئی اور اس کے بدلے میں ہم سے اس چیز کا مطالبہ ہو رہا۔ یہ سچ ہے کہ جس کے پاس اسلام کی دولت ہے اس سے بڑھ کر دھنی روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے، اس کا احسان مانیے۔ ہمارے جسم کا ہر بال زبان ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے تب بھی اللہ نے اسلام کی نعمت دے کر جو ہم پہ احسان کیا ہے ہم اس کے اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جناب، اسلام کی جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کا صرف اس سے اندازہ لگائیے کہ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ ان میں ہر عام آدمی کے مرنے کے بعد اس کے جسد خاکی کو مٹی نصیب نہیں ہوتی، جب وہ کسی خاص مقام پہ پہنچتا ہے تب جا کر کے وہ مٹی میں دفن کے قابل بنتا ہے، اور اسلام میں صرف داخل کوئی ہو جائے تو اس لائق ہو جاتا ہے کہ اب اس کے جسد خاکی کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ہماری زندگی کی اپنی جگہ پہ ہے کہ جتنی عظیم نعمت ہے نا ہم اسی قدر اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ جتنی عظیم نعمت ہمارے پاس اسلام کی ہے اسی قدر ہم اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ 10 روپے اگر ہمارے جیب سے دھوکے سے کہیں گر جاتا ہے تو کئی بار ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر کے 10 سال کی نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں تب بھی ہمیں اس کے اوپر افسوس نہیں ہو پا رہا ہے۔
دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے تو بہت افسوس سمجھ میں آتا ہے، اور اسلامی قانون کے خلاف چل کر کے ہم اسلام کی بغاوت کرتے ہیں اور اس کے نقصان کا ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ اس اسلام کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو حضرت بلال کے سینے سے سمجھیے، جنہوں نے مکہ کی وادی میں کفار مکہ کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کرنا گوارا کیا ہے، مگر اس کلمے سے انکار کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو حضرت سلمان فارسی سے سمجھیے، جو اس نعمت کو پانے کے لیے کتنوں کی خدمت کرتے کرتے اسلام کی نعمت تک پہنچتے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو صہیب رومی کے سینے سے سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو کربلا کی سرزمین سے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی جذبات سے سمجھیے، جنہوں نے اپنے رگوں کا آخری قطرہ بہانا گوارا کیا مگر اسلامی اصول سے سمجھوتا گوارا نہیں کیا۔ اس اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اپنے اپنے علاقے میں اللہ کے جو یہ مخصوص بندے آرام فرما ہے، جو اللہ کے خاص دوست ہیں، ان کے سینوں سے اور ان کی صحبت سے بیٹھ کر کے اسلام کی اہمیت کو سمجھیں۔ اتنی عظیم نعمت اسلام کی، اور ہم اس کی کس قدر خلاف ورزی اپنی زندگی میں کر رہے ہیں۔ اس نعمت اسلام کے بدلے میں ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اہل قرابت اور قربا کی مودت و محبت اپنے اندر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مصیبتوں کو برداشت کر کے اس اسلام کی تبلیغ کی ہے، یہ ایک مستقل چیپٹر اور موضوع ہے، لیکن میں مشت نمونہ از خروار بسست ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور اس اسلام کی دعوت پیش کی تو دوسرے گھر کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ایک بوڑھی عورت بھی اتنی ہمت کرنے والی ہو گئی کہ گھر کا کچرا آپ کے بدن پہ ڈالتی تھی۔ طائف میں جاتے ہیں تو وہاں کے بچے اس قدر آپ پہ پتھر برساتے ہیں کہ آپ کے مقدس پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کے اجازت چاہتا ہے کہ طائف والے کو پیس دیا جائے، مگر آپ اس وقت بھی طائف والوں پہ رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ ہماری قوم ہے، مجھے نہیں جانتی ہے، تو ان کو ہلاک نہ کر، انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ شیب ابی طالب، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے اور آپ کے گھر والے 3 سال تک محصور ہوتے ہیں، مکہ کے لوگوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ نبی کریم کے ماننے والوں سے اور آپ سے نہ کوئی کچھ خریدے گا، نہ کوئی کچھ بیچے گا، نہ ان سے کوئی لے گا کچھ، نہ ان کو کوئی کچھ دے گا۔ حج کے موقع پر جب باہر سے کوئی آتا تو کفار مکہ حاجیوں سے بھی سامان بیچنے اور لینے دینے سے روک دیتے۔ شیب ابی طالب جو 3 سال کا عرصہ ہے کس مصیبت کے ساتھ گزرا ہے، درخت کی پتیاں کھا کھا کر کے، اس کی چھالوں کو کھا کر کے نبی کریم اور آپ کے ماننے والے وقت گزارے ہیں۔ احد کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی جانب سے اتنی زبردست تیر آئی اور آپ کے مقدس رخسار میں پیوست ہو گئی کہ صحابی رسول ابو عبیدہ ابن الجراح جب اپنے دانت کی مدد سے کھینچتے ہیں تو ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے اور رسول اللہ کے مقدس دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ اس قدر تیزی سے خون بہتا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ حضرت علی ڈھال میں پانی بھر کے لا رہے تھے، حضرت فاطمہ اس پانی سے دھو رہی تھی، تب بھی خون نہیں رکا، تو چٹائی کو جلا کر کے اس کے راکھ کو بھرا گیا، پھر کچھ رکنے کا نام لیا خون۔ کعبہ مکرمہ کے قریب اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، کفار مکہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں، اونٹ کی جھلی لے آتے ہیں اور رسول اللہ کے مقدس جسم پہ ڈال دیتے ہیں۔ سرکار سجدے میں جاتے ہیں، اوپر سے جھلی ڈال دی جاتی ہے، سرکار اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ خبر پاتی ہیں، دوڑتی ہوئی آتی ہے اور جھلی کو اٹھا کر کے رسول اللہ کے جسم سے الگ کرتی ہیں، سرکار سجدے سر اٹھاتے ہیں۔ کیا کیا مصیبتیں جسمانی طور پر بھی
اور فکری طور پر بھی آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہے، آپ کو شاعر کہا جا رہا ہے، آپ کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، کہنے والے نے آپ کو پاگل تک کہا ہے، جبکہ وہ خود پاگل ہے جو سچے کو پاگل کہے. لیکن کیا کیا نہیں کہا گیا آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، مگر اسلام کی تبلیغ میں پیچھے نہیں ہٹتے. کفار مکہ کا وفد آیا، ذرا پتہ کرو تو محمد ابن عبداللہ اپنی تبلیغ سے کیا پانا چاہتے ہیں. دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، اچھے گھر میں شادی چاہتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں. وہ کیوں ہمارے باپ دادا کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ان کو سرداری چاہیے تو ہم لوگ سردار بنا لیتے ہیں، مگر باپ دادا کے جو بت ہیں ہمارے ان کو برا بھلا نہ کہیں. انہیں کسی گھر میں شادی چاہیے تو جہاں کہیں ہم کرا دیتے ہیں، مگر اپنے مشن سے باز آ جائیں. دولت چاہیے، مکہ کا خزانہ ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا بھلا نہ کہیں. یہ وفد جب سرکار کے پاس آیا تو آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ان سے کہہ دیا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، اور پھر کہو کہ آپ باز آ جائیے، تو اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے میں اس سے بال کے برابر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. مصیبتیں ڈال کر آپ کو تبلیغ سے روکنے کی کوشش کی گئی، لالچ دکھا کر کے اور سرداری کا دوست دکھا کر کے آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ساری مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اور اس اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو آگے کی طرف بڑھاتے چلے جاتے ہیں. آسانی سے یہ دین آپ تک نہیں آیا ہے، ایسے ہی یہ دین ہمیں نہیں ملا ہے. اسی لیے تو ہم اہل سنت و جماعت میلاد کی مجلس سجا کر دین کے لانے والے نبی کے احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، محرم کی مجلس سجا کر دین کے بچانے والے شہداء کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور عرس کی مجلس سجا کر گھر گھر دین پھیلانے والے اولیاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم پہ دین لانے والے نبی کا بھی احسان ہے، بچانے والے شہداء کا بھی احسان ہے، اور گھر گھر دین پھیلانے والے اولیاء کا بھی احسان ہے ہمارے. ہم لانے والے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بچانے والے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور گھر گھر اس دین کے پھیلانے والے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اتنی مشقتوں کے بعد، کربلا جیسی سنگین وادیوں کے پیش کرنے کے بعد، یہ دین اپنے اس صحیح چہرے کے ساتھ ہم تک آیا ہے. وقت کے یزید اور وقت کے ابو جہلوں نے کم کوشش نہ کی دین کو روکنے کی اور دین کے صحیح چہرے کو مشق کرنے کی، لیکن اللہ ہزاروں رحمتیں اتارے شہداء کی تربتوں پہ، اور ہزاروں رحمتیں اتارے اولیاء کی تربتوں پہ کہ انہوں نے ساری قربانیاں دی ہیں، مگر دین کا صحیح چہرہ آنے والی نسلوں تک پہنچایا. اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، واقعی اگر شہداء سے وابستگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، واقعی اگر اولیاء سے وابستگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، میں اپنی اس تقریر میں برملا کہتا ہوں کہ اولیاء سے وابستگی کا ایک ثبوت اس طرح بھی دیا جاتا ہے کہ ان کی تربت پہ حاضر ہو کے چادر ڈالیں، پھول ڈالیں، عقیدتوں کے گل پیش کریں، لیکن یہ ایک درجہ ہوا، اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، منزل عشق کے انتہا اور بھی ہے. سال میں آ گئے، 6 مہینے پہ آ گئے، عرس میں آ گئے، فاتحہ دے دی، چادر ڈال دیا، پھول پیش کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جن کی تربت پہ چادر چڑھا رہے ہیں ان کی تعلیمات کو اپنے وجود پہ نافذ کر کے آنے والی نسلوں میں منتقل کریں تو چادر چڑھانے سے زیادہ وہ خوش اس عمل سے ہوں گے. وہ چادر چڑھانے سے تو خوش ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ خوشی ان کو اس سے ہوگی کہ کوئی ان کی مشن کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرے، ان کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرے. جو اپنی زندگی میں اپنے نفس کا جنازہ اٹھا دیا ہو، اس کو اس سے کیا مطلب کہ آنے والا ہمارے قبر پہ کیا ڈال رہا ہے، اس کو تو اس سے مطلب ہے کہ آنے والا ہمارے مشن کا حصہ کتنا بنتا جا رہا ہے.
اللہ کا شکر ادا کریں اور اس وابستگی کا حق ادا کریں۔ شہداء سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے سینوں میں شہداء کی محبت، اللہ تعالیٰ اس محبت کو دن بدن زیادہ فرمائے۔ اولیاء سے ہمارے سینوں میں محبت، اللہ اس محبت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مشن سے مضبوطی کے ساتھ جڑیں، دین کا جو صحیح چہرہ اور صحیح شبیہ ان کے توسط سے ہم تک آیا ہے اس پہ خود عمل کریں اور آنے والی نسلوں تک اس دین کا صحیح چہرہ منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مصطفیٰ کہہ دیجئے کہ میں نے ان مشقتوں کے ساتھ جو تبلیغ کی ہے اس کے بدلے میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف قربا کی مودت۔ اب قربا کی مودت پہ آئیے۔ قربا کی مودت کی دو تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تفسیر ہے اہل بیت نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، نبی کے گھر والوں سے محبت کریے۔ نبی کے گھر والوں سے محبت کیوں کریں؟ نبی نے مشقت برداشت کر کے تبلیغ کی تو نبی نے اپنے گھر والوں سے محبت کا حکم کیوں دیا؟ اور وہ بھی اللہ کے کہنے سے دیا۔ کیوں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ ہم نبی کے گھر والوں سے محبت کریں گے تو نبی کے گھر والوں کا فائدہ ہوگا، نہیں، نبی کے گھر والے کو ہماری محبت سے کیا فائدہ ہوگا؟ نبی کے گھر والے تو وہ ہیں کہ سامنے کا کھانا خود نہ کھائے اور آنے والے غریبوں کو کھلا دے، ان کو دوسرے کی محبت کی بھیک کیا چاہیے؟ نبی کے گھر والوں سے جب آپ عقیدت رکھیں گے، نبی کے قرابت داروں سے جب آپ تعلق رکھیں گے تو اس کا فائدہ نبی کے گھر والے کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا کہ رسول اللہ مصیبتیں اٹھا کر جو دین آپ کو دے کے جا رہے ہیں اس دین کی حفاظت ہوتی رہے گی، ایمان کی جو شمع جلا کے جا رہے ہیں آندھیوں سے بجھنے سے بچ جائے گا اور ایمانی شمع ہمارے سینوں میں جلتا رہے گا۔ اس کے لیے اہل بیت نبوت سے محبت کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نبی کے گھر والوں کی محبت اس لیے ہم سے کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اسلام کی ہمارے زندگی میں حفاظت ہوتی ہے۔ قربا کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا، نبی کے گھر والے، اور دوسرا معنی حضرت حسن بصری سے منقول ہے کہ قربا سے مراد صرف خاص گھر والے ہی نہیں بلکہ ہر وہ انسان جس کی صحبت میں بیٹھیے تو قرب الہی کا احساس پیدا ہو جائے آپ کے اندر۔ قربا جس کی صحبت میں آپ بیٹھیں تو وہ نبی سے قریب، نبی اللہ سے قریب، تو جو اللہ سے قریب، اور جب آپ اس کی صحبت میں بیٹھے تو آپ کو قرب الہی کا احساس ہو جائے۔ اور وہاں بھی جو کہا گیا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے محبت، اور یہاں بھی کہا گیا کہ جن کے صحبت میں بیٹھنے سے قرب الہی کا احساس آپ کے اندر جگ جائے، ان کی صحبت، تو دونوں اگر دیکھیں تو ایک میں وصف سے تعبیر ہے اور ایک میں ذات سے تعبیر ہے۔ نبی کے گھر والوں سے محبت کرو تو نبی کے گھر والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے تو قرب الہی کا احساس ہوگا ہی، اور دوسرے میں وصف سے تعبیر ہو گئی کہ ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے محبت رکھو، ان سے مودت رکھو، جن کے پاس جانے سے قرب الہی کا احساس جگ جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ہے کل مومن تقی فہو عالی، ہر مومن متقی میرے آل کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آئے وہ حکم کے اعتبار سے اہل بیت نبوت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس قربا کو اگر معنی میں عموم میں لے لیجئے تو ایسے لوگوں سے مودت و محبت جن لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہے اور ان کے پاس آپ جائیں تو آپ کو قرب الہی کا احساس پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیے کہ اللہ کے قرب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب قرب بولتے ہیں، مثال کے طور پر لکھنؤ سے رائے بریلی قریب ہے بنسبت الہ آباد کے، تو یہ قرب جو ہم بولیں گے
حضرت ہم سے زیادہ قریب ہیں بنسبت آپ کے. تو یہ جو ہم قرب بولتے ہیں یہ تقلیل مسافت کے معنی میں، یعنی ان کی ہمارے اور ان کے بیچ کی دوری کم ہے، آپ کی دوری ہمارے اور ان کے بنسبت زیادہ ہے. تو قرب کا جو لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے وہ قرب مسافت، اور اس کے بالمقابل بود کا لفظ بود مسافت. اللہ سبحانہ و تعالی مکان میں متمکن ہونے سے پاک ہے. مکان میں متمکن وہ ہوتا ہے جو جسم والا ہو، جسمانیت والا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے تو وہ مکان میں متمکن نہیں. اور جب مکان میں متمکن نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی سے قریب اور بعید ہونے کا معنی مکانی قرب و بود نہیں ہوگا. اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہے جہاں رہو تمہارے اندر قرب الہی کا احساس بیدار ہو جائے تو قرب خداوندی کا معنی پیدا ہو جائے. تصوف کی بڑی جامع کتاب ہے الرسالۃ المکیہ، جس کی شرح شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت مخدوم مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، انہوں نے مجمع السلوک کے نام سے کی ہے، 700 صفحات پہ مشتمل. اس رسالہ مکیہ کے اندر علامہ قطب الدین دمشقی کہتے ہیں کہ وصال اور قرب جو ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا ہوتا ہے یہ تو اجسام کے بیچ ہوتا ہے، اور اس کا وہم بھی اللہ کے شان کے لائق نہیں. اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ساری چیزوں سے بندہ الگ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مقرب ہو جائے گا. وصال کا معنی، قرب کا معنی اس میں بتایا گیا الانقطاع اما دون الحق فهو الاتصال بالحق، ما سوائے حق سے الگ ہو جانا، حق سے متصل اور قریب ہو جانا. ما سوائے حق سے الگ ہو جانا، حق سے متصل اور قریب ہو جانا. میں اس کو ذرا ایک قرآنی اسلوب میں آپ کو سمجھاؤں. سورہ مجادلہ کی آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا. جب تم 3 آدمی مل کے کسی خفیہ میٹنگ میں رہتے ہو تو چوتھا وہاں اللہ ہوتا ہے. جب 5 آدمی مل کر کسی بند کمرے میں خفیہ میٹنگ کر رہے ہوتے تو چھٹا وہاں اللہ ہوتا. اور 3 اور 5 ہی میں منحصر نہیں کہ 3 میں چوتھا اللہ، 5 میں چھٹا اللہ. 3 اور 5 ہی میں منحصر نہیں. ولا یکون ادنی من ذلک ولا اکثر، اس سے کم بھی ہو اور اس سے زیادہ بھی ہو تو جہاں بھی تم رہو گے وہاں اللہ رب العزت ہے. اس کے اوپر امام فخر الدین رازی نے بڑی پیاری بات کہی. اس آیت میں کہا گیا کہ 3 ہوگا تو چوتھا اللہ ہوگا، 5 ہوگا تو چھٹا اللہ ہوگا. تو 3 5 کا ذکر کیا گیا جبکہ 3 5 کے بیچ میں 4 ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں آیا ہے. آیت میں کہا